سورہ النجم مکیہ تعارف. سورہ النجم یہ مکیہ ہے اور اس کے اندر سجدہ بھی ہے، اور یہ سورہ النجم میں 3 رکوع ہیں، 62 آیات ہیں، 360 کلمات ہیں، 1405 حروف ہیں. مشرکین مکہ کے سامنے اس سے پہلے قرآن مجید کھل کر نہیں سنایا جاتا تھا، قرآن مجید چھپ کر سنایا جاتا تھا. وہ پہلی سورت جو کافروں کے سامنے علی اعلان سنائی گئی وہ یہ سورہ النجم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے قرآن کی جو سورت کافروں کے سامنے سنائی، یعنی اس سے پہلے جتنا قرآن مجید سنایا جاتا حضور چھپ کر صحابہ کو سناتے، اور صحابہ اکرام سن کر پھر مکے میں پہنچاتے اپنے اپنے کسی بااعتماد دوست کے ذریعے. آہستہ آہستہ وہ ابو جہل ابو لہب بڑے کافروں تک بھی وہ قرآن مجید کی بات پہنچ جاتی، لیکن ڈائریکٹ سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ ان سب لوگوں کے سامنے سب سے پہلے قرآن مجید کا جو حصہ سنایا وہ یہ سورہ النجم ہے. اس سورت کے مضامین میں مشرکین اور کافرین کو مقام رسالت اور مقام محمدی بتایا گیا ہے. لوگوں، اس محبوب کو تم عام ہستی نہ سمجھو، جس پر میں نے قرآن نازل کیا ہے یہ بہت ہی عظمت والا رسول ہے. تو سورہ النجم کا پوری سورت کا مقصد ایک ہی ہے کہ لوگوں رسول کی عظمت کو سمجھ لو. تمہیں رسول کی عظمت کا پتہ چلے گا تو پھر خود سوچو یہ رسول اتنی عظمت والا ہے، جس کے سامنے یہ جھکتا ہے وہ خدا کتنی بڑی عظمت والا ہوگا. اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا عہدہ انکریمنٹ ترقی نہ ہو رہی ہو، ترقی میں رکاوٹ ہو، تو وہ شخص 21 مرتبہ اس سورت کو پڑھے اور آخر میں سجدہ کرے اور پھر رو رو کر دعا کرے کہ اللہ پاک تو میرے عہدے میں ترقی عطا فرما، تو اس کو اس کے عہدے میں ترقی نصیب ہو جائے گی. اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اگر کسی اسٹوڈنٹ نے امتحان دینے ہیں اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میری فرسٹ پوزیشن آ جائے، کوئی بچی ہے کوئی بچہ ہے، ہمارے گھروں میں عموماً بچے پڑھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، سال پورا محنت کرتے ہیں، بس این ٹائم پہ جب امتحان کا وقت آتا ہے بعد بچے ایسے ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں. وہ صحیح طریقے سے جو انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے بخار کی وجہ سے یا کسی بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ یا کوئی ایسا موقع ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ ان کو کوئی ذہنی شوق ایسا پہنچ جاتا ہے کہ وہ بالکل امتحان میں مایوس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہم کہیں فیل نہ ہو جائیں. تو ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے کہ جو ترقی چاہتے ہیں اور فرسٹ ڈویژن چاہتے ہیں یا اچھے نمبروں میں پاس ہونا چاہتے ہیں، تو وہ 1 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کریں اور اپنی تمام کاپیوں کتابوں پر اپنی پڑھائی والی ساری چیزوں پر دم کریں، اپنے بیگ پر، اپنے کپڑوں پر، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے بدن پہ پھیریں ہاتھ، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نے چاہا تو بالکل A1 گریڈ ان کو نصیب ہوگا. اور بھی اس کے فوائد ہیں لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر فی الحال اتنا ہی. آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں. سورہ النجم، رکوع نمبر 1، تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والنجم اذا ہوا،
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. سورہ النجم رکوع نمبر 1. ترجمہ کنز الایمان. اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے. انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارہ پر تھا. پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم. اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی. دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے. جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی. بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں. تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزا اور اس تیسری منات کو؟ کیا تم کو بیٹا اور اس کو بیٹی؟ جب تو یہ سخت بھونڈی تقسیم ہے. وہ تو نہیں مگر کچھ نام کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری. وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہیں، حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی. کیا آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خیال باندھے؟ تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے. سورہ النجم رکوع نمبر 1. تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، یہ عظیم الشان سورہ مبارکہ سورہ النجم، اس کی تفسیر اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اتنی عظیم الشان ہے کہ اگر ہم 1 سال تک صرف اسی سورہ النجم کی تفسیر کرتے رہیں، سال ختم ہو جائے گا تفسیر ختم نہیں ہوگی. اتنے نکات، اتنی محبتیں، اتنے بیانات اس کے اندر ہیں. رجب شریف کی 27ویں شب تھی. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ سال عام الحزن کا سال تھا. آپ کی پیاری زوجہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وصال فرما گئیں. آپ کے پیارے چچا سیدنا ابو طالب بھی داغ مفارقت دے گئے، وہ بھی وصال فرما گئے. دادا جان بھی دنیا سے چلے گئے. مکے میں ایک تنہائی تھی. باہر جاتے تھے تو خیال رکھنے والے چچا تھے، دادا جان تھے.
واپس گھر میں آیا کرتے تو غم گسار بیوی تھی، مگر شیب ابی طالب کی 3 سال کی مشقتیں اور تکلیفیں سہ سہ کر جب شیب ابی طالب سے واپس گھر آئے تھے 3 سال بعد، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کمزور پڑ چکی تھی، اور ان کو دیکھنے والے بتاتے تھے کہ شاید اب یہ چند دن کی مہمان ہے۔ وہی ہوا، کچھ عرصے کے بعد وہ وصال فرما گئیں، چاچا جان وصال فرما گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اداس اداس اور غمگین رہنے لگے، دل بھی غمگین تھا، طبیعت مبارک پہ ایک بوجھ سا رہتا تھا۔ کبھی حضور اپنی پھوپھی ذات ام ہانی اور پھوپھی کے گھر میں حضور تشریف لے جاتے اور وہاں آرام فرماتے، کبھی ایک ہی رات میں تھوڑی دیر وہاں لیٹتے اور کبھی آ کر خانہ کعبہ میں چلے جاتے اور خانہ کعبہ کے اندر حتیم میں لیٹ جاتے۔ کبھی حضور اپنے گھر میں تشریف لے جاتے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر ان پیاروں کی یاد کی وجہ سے ایک بوجھ سا تھا۔ شیب ابی طالب کا زمانہ بھی گزر چکا تھا اور طائف کا واقعہ بھی ہو چکا تھا، ہر طرف سے ایک قسم کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں بے انتہا قسم کی رکاوٹیں تھیں۔ چلو رکاوٹیں دین حق کے راستے میں آ رہی تھیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف تو تھی، لیکن یہ جو اپنوں کا بھی ساتھ چھوڑ جانا ہے کہ وہ وفات پا گئے، اب کوئی تنہائی میں کوئی دکھ سکھ سننے والا نہیں، کوئی باہر دکھ سکھ سہنے والا نہیں۔ حضرت ابو طالب کی موجودگی میں جب کافروں نے یہ کہا کہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے، استغفر اللہ العظیم، جب انہوں نے یوں بے ادبی اور گستاخی کی بات کہی تو حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے، فرمایا سنو اے میرے بھتیجے، کام کرتے رہو، میری ذمہ داری ہے، محمد کے حوالے سے خبردار کسی نے کوئی بات کی تو میں سمجھوں گا اس نے میرے خلاف کوئی بات کی۔ جب اتنے بڑے سردار نے اٹھ کر کوئی بات کر دی تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھل کے کام کرنے کا موقع ہو گیا، لہٰذا حضور کھل کے تبلیغ کرتے تھے اور دشمنوں، مشرکوں، کافروں کے بتوں کو برا بھلا حضور فرماتے اور ان کی برے عقائد کی اصلاح فرماتے۔ اب وہ چچا بھی نہ رہا، گھر میں اگر باہر سے کسی نے ستایا بھی ہے تو حضور گھر آتے، کبھی زخمی ہوتے۔ ایک بار حضور علیہ السلام کو ایک شخص نے اتنا وہ زور سے جھنجھوڑا کہ گردن مبارک پر نشان پڑ گئے اور چہرے انور پر ایک کافر نے تھپڑ مارے۔ حضور نماز پڑھنے کے لیے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر ایسی آیات کی تلاوت کی جس میں اللہ کی توحید کا بیان تھا اور شرک کا رد تھا، تو ایک مشرکین کا ٹولہ تھا، وہ دوڑتے ہوئے آئے، کوئی لاتیں مارنے لگ گیا، کوئی مکے مارنے لگ گیا، کوئی تھپڑ مارنے لگ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ مار رہے ہیں، اتنا زخمی کر دیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے بھی خون نکلنے لگ گیا۔ جب سلام پھیرا آپ نے تو آپ زخمی ہو چکے تھے، اٹھے گھر تشریف لائے، غم گسار بیوی نے جو چہرے انور پہ دیکھا کہ زخمی زخم ہے، کیا ہوا اللہ کے محبوب، کیا ہوا، اور رونے لگ گئیں حضور کی تکلیف دیکھ کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صدمہ بحال، یعنی یہ برداشت نہ ہو سکا ان سے اور تڑپ گئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کافروں کے لونڈے آئے اور وہ مجھے مارنے لگ گئے، میں اپنے رب کی ثنا کر رہا تھا اور وہ مجھے مارتے رہے۔ مسلمانوں، بچیوں، نوجوانوں، حضور نے نمازیں پڑھی ہیں کہ وہ مار بھی پڑھ رہی ہے اور نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں ہر طرح کی سہولتیں ملی ہوئی ہیں اور اس کے باوجود نماز کی طرف نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے ہو، کیا بنے گا تمہارا؟ کس منہ سے تم قیامت میں حضور کے سامنے جاؤ گے؟ حضور نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو پتا ہے کہ کوئی دشمن دیکھے گا تو کوئی مارے گا۔ کبھی اونٹ کی اوجری حضور پہ ڈال دی لا کر، کبھی حضور کے گلے میں پھندا ڈال دیا اور اتنا زور سے مروڑا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک باہر آ گئیں۔ حضور نماز پڑھ رہے تھے،
حضرت صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ ایک بندہ حضور کے گلے میں چادر ڈال کر مروڑ رہا ہے اور حضور قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ اس گلے سے خدا کی آواز نہیں سننا پسند کر رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وہ چادر سے مروڑ رہا تھا، صدیق اکبر کی نظر پڑ گئی، دوڑتے ہوئے آئے اور اس بندے کو مارا اور اس کے ہاتھ سے چھڑایا. کہا اس ہستی نے کیا کیا ہے، اور یہ اللہ کی بات کر رہے ہیں اور تم ان کو اتنا ظلم کرتے ہو، ان پر اتنی زیادتی، اتنا ستانا. یہ عالم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب چاروں طرف سے اس طریقے سے زیادتیاں بڑھتی گئیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے فرشتوں سجا دو آج ساری کائنات کو، میرا محبوب آج دکھی ہے. آج رات جو 27 رجب کی رات تھی، وہ اس رات حضور کبھی پہلے اپنے گھر میں لیٹے، وہاں سے اٹھے تو پھر ام ہانی کے گھر چلے گئے، وہاں سے اٹھے تو حتیم میں چلے گئے، وہاں سے اٹھے تو آب زمزم کے پاس. ایک ہی رات میں 4-5 جگہ حضور جا کر لیٹے. دل کا غم ذرا بہت زیادہ تھا. رب کریم کو رحم آیا اور رب کریم نے فرمایا اے فرشتوں آج میری جنت کو سجا دو، آج میرے آسمانوں کو سجا دو. آج میں اپنے محبوب کے غم کو دیکھ رہا ہوں اور میں محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہوں. آج میں اسے یہ ساری کائنات کی سیر کرانا چاہتا ہوں. سارے انبیاء سے کہہ دو اپنے مزاروں سے نکل کر بیت المقدس میں آ جائیں. آج میں اپنے محبوب کو نماز پڑھواؤں گا، نماز میرا محبوب پڑھائے گا، اور پیچھے 1,24,000 انبیاء ہوں گے جو اپنے اوپر ناز کر رہے ہوں گے کہ آج ہمیں حضور نے نماز پڑھائی، ہم مقتدی ہو گئے اور مصطفیٰ امام ہو گئے. حضور کے پیچھے کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بے ادبی کرنے والا نہیں ہوگا. آج حضور کا دل خوش کرنا ہے. یہ صرف حضور کی خوشی کی خاطر یہ معاملہ ہوا. تو جس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سارا کچھ سج گیا، اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھلی. دیکھا تو ایک فرشتہ سر کی طرف کھڑا ہے، ایک فرشتہ پاؤں کی طرف کھڑا ہے. روایات میں آتا ہے ام ہانی کا گھر بھی ہے، حتیم بھی ہے، حجر اسود کے درمیان کی جگہ بھی ہے، اور آب زمزم کے پاس کی جگہ بھی ہے، کہ ان میں سے کسی ایک مقام سے معراج شروع ہوئی. اور شروع اس طرح ہوئی کہ حضور سوئے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ کر لیٹے ہوئے تھے، یا بعد روایتوں میں آتے ہیں ساتھ لیٹے ہوئے تھے حضرت مولا علی، اور دوسری طرف حضرت مولا علی کے دوسرے بھائی حضرت جعفر. یہ دونوں لیٹے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے. تو فرشتوں نے آ کر پہلے حضرت علی کو ہٹا کر سائڈ پہ کیا اور حضرت جعفر کو سائڈ پہ کیا، اور ایک فرشتہ سر کی طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا فرشتہ پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا. وہ کہتے ہیں کون ہے ان میں سے؟ تو وہ دو پاؤں والا فرشتہ ہے، وہ کہتا ہے وہی ہے جس کے قدموں میں میں کھڑا ہوں. یہ ان باتوں سے حضور فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے دیکھا فرشتے میرے سرانے کھڑے ہیں. تو جو میری آنکھ کھلی تو وہ فرشتے بتانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، وہ جبریل علیہ السلام آپ کے لیے لائے ہیں کچھ، تو وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا حضور کو اٹھا کر آب زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں سینے سے جبریل علیہ السلام نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا تو سینہ مبارک شق ہو گیا، اور اندر سے حضور کا دل مبارک نکالا. اور حضور فرماتے ہیں میرے دل کے اندر بھی 2 آنکھیں، اور میرا دل جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور میرا دل اس طرح دیکھتا ہے، آگے بھی نظر آتا ہے، پیچھے بھی نظر آتا ہے، سب جگہ نظر آتا ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکلا ہوا، حضور خود دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو دھویا گیا، جنت سے پانی لایا گیا سونے کے تشت میں، اس پانی سے دھو کے صاف ستھرا کر کے دل پھر مبارک رکھ دیا. حضور فرمانے لگے مجھے بڑا ٹھنڈ محسوس ہوئی، بڑا خوشی ہوئی. اور اس کے بعد پھر جبریل نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، میرا سینہ آپس میں پھر مل گیا. اور اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جنت سے لباس بھیجا ہے، جوڑے بھیجے ہیں، اور بہت ہی پیار سے کہا کہ سجاؤ میرے محبوب کو، جوڑے پہناؤ، اور جنت سے سواری بھیجی ہے، حضور اس پر سوار ہو جائیں، آج آپ نے عالم بالا کی سیر کرنی ہے. رب نے آپ کو یاد کیا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں خوش ہوا، میں اٹھا، میں نے کہا میں نے وضو کرنا ہے. جبریل علیہ السلام چلے گئے جنت میں، اور وہاں سے جا کر پانی لے کے آ گئے. اب حضور علیہ السلام نے وضو کرنا ہے، جانا چاہتے ہیں، وضو کرنا ہے حضور علیہ السلام نے. تو ہم جبریل سے عرض کرتے ہیں جبریل یہ پاس ہی تو آب زمزم ہے،
اب زمزم بھر کر دے دو حضور کو، حضور وضو فرما لیں. لیکن آپ پانی لینے کے لیے چلے گئے وہ جنت میں، وہ جو 10,000 سال کا تو رستہ ہے آسمانوں کا، اور آگے 20,000 سال دور ہے جنت، اور پھر جنت کے اندر ہر ایک دروازہ دوسرے دروازے کے درمیان جو ہے وہ 10,000 سال کا رستہ ہے، پھر ایک جنت اور دوسری جنت کے درمیان 10,000 سال کا رستہ ہے. اتنے دور سے آپ پانی لینے چلے گئے، حضور کو انتظار کرایا ہوگا. جبریل علیہ السلام فرمانے لگے جذبات میں نہ ہو، کم از کم یہ تو دیکھو میں آیا کتنی دیر میں، گیا کتنی دیر میں. کہتے ہیں آنکھ جھپکنے سے پہلے گئے بھی، اور وہاں جنت نے حوض کوثر سے لوٹا بھر کے لے بھی آئے. آنکھ جھپکنے سے پہلے. میں نے کہا اے جبریل امین، یہ اپنی شان آپ کو اس موقع پر نہیں دکھانی چاہیے تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ بس آپ پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کا دے دیتے، حضور علیہ السلام کو وضو کرا لیتے ہیں، آپ اپنی شان دکھانے لگ گئے ہو. کہا نہیں، میں قیامت تک کے امتیوں کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ جس مصطفیٰ کے نوکر کی پرواز کا عالم یہ ہے، اس کے جس مصطفیٰ کو وضو کرانے والا، لوٹا پکڑنے والا، ان کا نوکر اتنی پرواز رکھتا ہے، آقا کی پرواز کا عالم کیا ہوگا. اس موقع پر اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کرائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے معراج پر گئے. جب حضور واپس آ رہے تھے حضور بڑے خوش تھے، غم سارا دور ہو گیا تھا. اس گھڑی اللہ پاک نے جب حضور کا چہرہ کھلا ہوا دیکھا تو قسم اٹھائی، فرمایا والنجم اذا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اتر رہے تھے. سبحان اللہ. سارا کام تو اسی لیے کیا، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. اب سارا معراج ہو گیا، دیکھو اب بھی محبوب غمگین لگتا ہے. جب دیکھا تو چہرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا تاروں کی طرح. تو اس وقت اللہ پاک نے یہ کلام نازل کیا، فرما دیا والنجم اذا ہوا، قسم ہے پیارے چمکتے تارے محمد کی جب یہ معراج سے اتر رہے تھے. جب یہ معراج سے اترے تو حضور کے معراج سے اترنے کی قسم اس میں کھائی. اب اس میں بہت گہری گہری باتیں، میں صرف اشارہ ایک کرنا چاہتا ہوں کہ النجم کیوں کہا اور نجم کسے کسے کہتے ہیں. نجم کے اتنے سارے معنی ہیں، چمکتا ہوا تارا بھی کہتے ہیں، اور نجم سے مراد علامہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات میں لکھا ہے، نجم سے مراد ہے اصل، حقیقت اور اصل، جڑ، کسی چیز کی بنیاد. اس بنیاد کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نجم. کیا کہتے ہیں؟ علم حدیث کا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی حدیث کسی کو سنائی جائے اور وہ حدیث کی کوئی اصل نہ ہو، مثلا ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ مرغا جب بانگ دیتا ہے تو اس کو فرشتہ نظر آتا ہے. اب یہ حدیث ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، موضوع حدیث میں سے ہے، یہ حدیث کی کوئی سند نہیں ہے. تو اس وقت کیا کہیں گے؟ ھذا الحدیث لا نجم لہ، یہ وہ حدیث ہے جس کی نجم کوئی نہیں، جس کی اصل کوئی نہیں، بنیاد کوئی نہیں. بس کسی نے فقرہ سنا ہے اور حضور کی طرف منسوب کر دیا کہ حضور نے یوں فرمایا. حضور نے ایسے نہیں فرمایا. جیسے ایک بات مشہور ہوئی کہ جی اگر کوئی بے اولاد جوڑا ہو وہ پالک کا پانی پیے تو اس کو اولاد ہو جائے گی، یہ حضور کا فرمان ہے. تو جب یہ بھی حضور کا فرمان نہیں ہے، یہ ھذا الحدیث لا نجم لہ، یہ وہ حدیث ہے جس کی اصل کوئی نہیں. تو جب پتا چلا نجم کا معنی اصل ہے تو پھر اس آیت کریمہ کو پڑھیے اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ والنجم اذا ہوا، اے محمد قسم ہے تیری کہ تو اس کائنات کی اصل ہے. اے محمد تو اصل ہے، اور تیرے اصل ہونے کی قسم جب تو معراج سے نیچے اتر رہا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اصل کائنات ہیں، حضور جانے کائنات ہیں، پر اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ نے فرما دیا والنجم، لیکن اس معنی کی تائید میں حدیث مصطفیٰ میں چلتے ہیں، تفسیر روح البیان کی جلد 2 میں
370 پر، صفحہ 370 پر حضور کا ارشاد ہے. حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، خلق کل شیء. حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا. یہ بات المواہب اللدنیہ میں ہے، السیرۃ الحلبیہ میں ہے، اور امام زرقانی نے اسے المواہب میں بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ پر قربان جائیں، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، حضور مجھے بتائیں ساری چیزوں سے پہلے اللہ نے کون سی چیز کو پیدا کیا، میں یہ خبر آپ سے جاننا چاہتا ہوں. قال یا جابر، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ نے ساری اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے اللہ نے پیدا فرمایا. فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی، پھر اللہ پاک نے اس نور کو مشیت ایزدی کے مطابق سیر کرائی، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا رہا وہاں یہ نور سیر کرتا رہا. وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، جس وقت میرا نور اللہ نے پیدا کیا اس وقت نہ تو لوح تھی، ولا قلم، نہ قلم تھا، ولا جنتن، نہ جنت تھی، ولا نارن، نہ آگ تھی، ولا ملکن، نہ فرشتے تھے، ولا سماؤن، نہ آسمان تھا، ولا اردن، نہ زمین تھی، ولا شمسن، نہ سورج تھا، ولا قمرن، نہ چاند تھا، ولا جنن، نہ کوئی جن تھا، ولا انسن، نہ کوئی انسان تھا. فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق قسم ذلك النور اربعۃ اجزاء، پھر جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ میں اور مخلوق کو بھی بناؤں تو اللہ نے میرے نور سے 4 حصے اللہ تعالیٰ نے کر دیے، میرے نور کے 4 حصے اللہ نے کر دیے. فخلق من الجزء الاول القلم، سب سے پہلے میرے نور کے پہلے حصے سے اللہ نے قلم بنایا. ومن الثانی اللوح، میرے نور کے دوسرے حصے سے اللہ نے یہ لوح محفوظ بنائی. میرے نور کے تیسرے حصے سے ومن الثالث العرش، میرے نور کے تیسرے حصے سے عرش کو بنایا. ثم قسم الجزء الرابع، پھر اللہ نے میرے چوتھے حصے کے پھر 4 حصے فرما دیے. اربعتن فخلق من الاول حملۃ العرش، اور اس کے پہلے حصے سے اللہ نے عرش کے سارے فرشتوں کو بنایا. ومن الثانی الکرسی، دوسرے حصے سے اللہ نے کرسی کو بنایا. والثالث باقی الملائکہ، اور تیسرے حصے سے روح زمین کے سارے فرشتوں کو بنایا. ثم قسم الرابع الاربعۃ اجزاء، پھر میرے اس چوتھے حصے کے چوتھائی حصے کے چوتھے حصے کو پھر اللہ نے 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا. فخلق من الاول، پھر اس میرے چوتھائی نور کے چوتھے حصے کے چوتھے حصے کی چوتھے حصے کی چوتھائی سے اللہ نے سارے آسمانوں کو بنایا. ومن الثانی الارضین، اور اس کے دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو بنایا. ومن الثالث الجنت والنار، اور تیسرے حصے سے اللہ نے دوزخ اور جنت کو بنایا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مجدد الفسانی جیسے نابغہ روزگار ہستیاں ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ اصل کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں، وہ جان کائنات ہیں. تو جس وقت اصل کائنات معراج کر کے واپس آ رہی تھی تو رب تعالیٰ نے حضور کے اس عہدے اور اس مقام کی قسم اٹھا کر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ساری کائنات کی جان محمد کی، ساری کائنات کی حقیقت محمد کی، ساری کائنات کی اصل محمد کی قسم کہ جب وہ معراج سے نیچے تشریف لا رہے تھے. فوراً ایک بات کہی، میں اس طرف آ رہا ہوں محبت والو، پیار والو. ایک اور معنی آپ کو عرض کر دوں، ایک اور معنی دل چاہ رہا ہے، ایک معنی اور، ورنہ بہت سارے معنی ہیں لیکن ایک معنی مجھے یاد آ رہا ہے تو میں عرض کرتا ہوں. بہت سارے معنی ہیں، ایک معنی اور. والنجم، نجم کہتے ہیں اس بوٹی کو جس کا تنا نہ ہو. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
النجم والشجر یسجدان، النجم والشجر یسجدان، تنے والے بوٹے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور جن کا کوئی تنا نہیں ہے، زمین پہ پھیلی ہوئی بیلیں ہیں، وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ تو بیلوں کو، جو زمین پہ پھیلی ہوئی بیلیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ النجم، کیا فرمایا؟ تو النجم کا ایک مطلب ہے بیل۔ تو بیل میں کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ اسے نجم کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیل کو کسی گھر کے کونے میں لگا دیتے ہیں تو پھر وہ آہستہ 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 سارے گھر میں پھیلتی چلی جاتی ہے، ساری دیوار پر پھیلتی جاتی ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، محبوب قسم ہے تیری اس بیل کی جو 12 ربیع الاول کو مکے میں پھیلتی، مکے میں اگی تھی، میں اب اس بیل کو پھیلاتا چلا جاؤں گا۔ کائنات کا کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی دیہات، کوئی ملک ایسا نہیں رہے گا جہاں محمد کی بیل کے بوٹے نہ پہنچ جائیں۔ یہ آج جتنے بیل بوٹے ہیں یہ سمجھو اسی بیل کے بوٹے ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ گلزار مدینہ مسجد، یہ کراچی، یہ پنڈی، یہ پشاور، یہ لندن، یہ یورپ، یہ امریکہ، یہ جاپان، جہاں جہاں محمد کا میلاد ہو رہا ہے سمجھو اسی بیل کے بوٹے، اسی بیل کی پتیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اے محمد مصطفیٰ تیری اس بیل کی کہ تو صحرا والی جگہ سے اگا ہے۔ ہاں جی، ظاہری طور پر ریت ہے نا، وہاں پر کوئی کھاد نہیں ہے، کوئی زرخیز زمین نہ صحیح، لیکن میری پیار کی بات دیکھ، میری قدرت دیکھ کہ تجھے کوئی بھی وہاں جاننے والا نہیں نا، تیری مخالف ہے نا، لیکن میں تیری عزت اس طرح پھیلاؤں گا جس طرح کیاری کے اندر بیل پھیلتی ہے تو وہ پوری کی پوری کیاری پہ چھا جاتی ہے۔ محبوب تیری بھی رسالت ایسے پھیلے گی کہ ساری کائنات پر تیری رسالت چھا جائے گی۔ میرا اپنا ایک شعر ہے، وہ اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ محبتوں کے دیے آپ نے جلائے ہیں، محبتوں کے دیے آپ نے جلائے ہیں، حضور سارے زمانے پہ آپ چھائے ہیں، محبتوں کے دیے آپ نے جلائے ہیں، حضور سارے زمانے پہ آپ چھائے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ ابھی اس کے 2-3 معنی اور مجھے وہ میرے دل میں آ رہا ہے کہ وہ بھی معنی عرض کروں، لیکن اب آگے چلتا ہوں۔ فرمایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ یہ کیوں بات کہی؟ حضور معراج سے واپس آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ یہ یہاں پر یہ بات کیوں کہی گئی؟ معراج سے واپسی آ رہی ہے، لے جانے والا خود، واپس لانے والا خود، تو بہکنے اور بے راہ ہونے کا تو کوئی سوال ہے ہی نہیں۔ پھر یہ کیوں کہا گیا کہ تمہارے صاحب نہ بے راہ ہوئے نہ بہکے؟ اس کی تفسیر میں قرآن ہی کے ایک دوسرے مقام سے آپ کے سامنے رکھوں گا، تو قرآن کی 2 آیتیں آپس میں ملے گی تو اس آیت کی تفسیر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ سورہ یوسف میں آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ جس وقت زلیخا پر الزام لگا کہ تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، زلیخا نے سوچا کہ اچھا جسے میں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا نہیں نا، چلو کچھ ان کو بھی دکھا دیتی ہوں تو پھر مسئلہ، پھر پوچھوں گی کہ ہاں بتاؤ یہ یوسف پیار کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ اس نے ایک مسندیں بہترین معزز مہمانوں کے لیے، اعتراض کرنے والی ان بیگمات کے لیے بہت اچھی قسم کی اس نے ایک مسندوں بھری ایک پوری پارٹی تیار کی، ایک پوری محفل سجائی۔ اس محفل میں اس نے کہا کہ بھئی اب یہ کھانے پینے کی چیزیں لگ گئی ہیں، لیکن اس کا آداب یہ ہے، یہاں میرا یوسف آئے گا، بس ایسے اپنا چہرہ کھول کر آپ کے سامنے دکھائے گا، پھر چلا جائے گا۔ تم میرے یوسف کو دیکھ کر
پھل کاٹ لینا، اور ہر عورت کے ہاتھ میں اس نے چھری دے دی اور کہا کہ بس جب میرے یوسف کو دیکھنا تم پھل کاٹ لینا. اور وہ کہنے لگی غلام ہے، نوکر ہے، ہم نے دیکھا ہے، چھوڑو. پھر وہ کہنے لگی ہم دیکھیں گی بھی نہیں، ہم تو جان بوجھ کر، وہ تو اعتراض کرنے والی تھی، تو وہ کہنے لگی ہم دیکھیں گی بھی نہیں، اور یوسف اگر آ بھی جائیں گے تو ہم کون سا جو ہے، ہم تو پھل کاٹنے لگ جائیں گی، اور ہم تو جو ہے وہ کوئی یوسف کی تعریف نہیں کریں گی تاکہ زلیخا کو ہم جلائیں. ہم زلیخا کو بتائیں گے جس پہ تو عاشق ہو رہی کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے، خام خواہ تو ایسے ہی ایسے کر رہی ہے. ادھر ان کے ہاتھوں میں پھل تھے، چھریاں تھیں، اور ادھر یوسف علیہ السلام آئے. جو ہی انہوں نے اپنے چہرے مبارک سے نقاب پلٹا، حسن یوسف، اللہ کے نبی کا حسن، اور جس کے اندر نبوت کا نور بھی تھا، بشریت بھی عروج پر تھی، نورانیت بھی کمال پر تھی. جب وہ جن کے اندر حضرت یعقوب کا نور بھی تھا، اور اسحاق کا ظہور بھی تھا، اور ابراہیم کا سرور بھی تھا، اور وہ خود صاحب حضور بھی تھا، تو وہ یوسف جس وقت سامنے آئے، دیکھنے والوں کی نظریں دنیا دارانہ تھیں، دیکھنے والی عورتیں دنیا دارانہ تھیں. انہوں نے نظر دیکھا، اور وہ تو عیبجو نظروں والی تھیں. فلما رأینہ، قرآن کہتا ہے جو ہی انہوں نے دیکھا، اکبرنہ، اس کی بڑائی بیان کرنے لگی کہ یہ تو بہت بڑی کوئی چیز ہے. اکبرنہ، جو اسے چھوٹا سمجھتی تھی، جو اسے غلام سمجھتی تھی، جو اسے حقیر سمجھتی تھی، وہ اس کی بڑائی بیان کرنے لگی. اکبرنہ، واہ 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 واہ، ایسا حسن تو ہم عورتوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسا حسن مردوں میں، ایسا حسن، ایسا حسین و جمیل، واہ واہ. جو تعریف ایک نے کی، دوسری نے، تیسری نے، واہ 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 واہ. جو نظریں ٹک گئیں یوسف کے حسن پر، تو زلیخا نے کہا کاٹو، پھل کاٹو. زلیخا نے کہا پھل کاٹو. اب وہ زلیخا کی بات بھی ماننا چاہ رہی ہیں، اور دھیان ان کا یوسف کے چہرے پہ لگا. اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، پھل کٹنے یاد نہ رہے، انگلیاں کٹ کٹ کے گرتی گئیں، اور منہ سے کہنے لگی ہائے ہائے، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی رب کا معزز فرشتہ لگتا ہے. قرآن نے ان کی اس بات کو بیان کیا ہے. مجھے بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بشر تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. بے شک وہ بشر تھے، مگر انہوں نے خدا کی قسم کھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی بشریت سے انکار کر دیا. ما ھذا حاشا للہ، اللہ کی قسم یہ بشر ہے ہی نہیں. تو بشر کا انکار کیا تو کیا ہو گئی؟ گمراہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اس سے اگلی کیا بات کی انہوں نے؟ اگلی بات کیا کی انہوں نے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے. تو فرشتہ کہا تو بہک گئیں، بشر کہا گمراہ ہو گئیں. بشریت کا انکار کیا تو کیا ہو گئیں؟ گمراہ ہو گئیں. فرشتہ کہا تو کیا ہو گئیں؟ بہک گئیں. یہاں اللہ نے کیوں فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی؟ نہ بہکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے. کیا مطلب؟ حسن یوسف کو دیکھ کر بازار مصر کی خواتین وہ بہک بھی گئیں، اور انہوں نے اس حسن کو دیکھ کر حقیقت کے خلاف زبان سے لفظ بھی کہہ دیے. تو کہا یہ تو وہ حسن یوسف کی دیکھنے والیاں تھیں، لیکن محمد کی نظروں پہ کہیں ایسا نہ سمجھنا، یہ عین عالم حسن حقیقی کو دیکھ کے آ رہے ہیں. اللہ کی جلوے دیکھے ہیں مگر عین ہوش میں دیکھے ہیں، اور عین اس وصال کی گھڑیوں کے اندر رہ کر بھی رب کو دیکھا ہے. واپس آئے ہیں، نہ بہک کر خلاف حقیقت بات کی ہے، نہ بھٹک کر کوئی گمراہی کی بات کی ہے. جو دیکھا ہے وہی زمین پر آ کر بتایا ہے. یہ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی. حضور نے شدت جذبات میں آ کر اتنا منظر دیکھنے کے بعد رب کو قریب، اور ایسی عزت جو اس سے پہلے نہ کسی نبی کو ملی نہ کسی رسول کو ملی،
اتنی بڑی عزت پانے کے باوجود بھی حضور کا یہ مقام ہے کہ وہ خوشی میں آ کے، ترنگ میں آ کر نہ حضور بہکے ہیں نہ بے راہ چلے ہیں، جو کچھ دیکھا ہے بالکل حقیقت کے مطابق بیان فرمایا ہے۔ اب اگر وہ کہہ رہے ہیں میں نے اسے دیکھا ہے تو تم انکار کیوں کرتے ہو؟ وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ، یہ بات وما ينطق عن الهوى۔ اب آپ کو اس آیت کی تفسیر اگلی آیت میں مل جائے گی۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ ان هو الا وحی یوحى، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے، وہ تو میری وحی سے بولتے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں سکھایا ہے سخت قوتوں والے نے۔ تو اس پورے واقعہ معراج میں اب ہم آگے تفصیلات میں کیا جائیں اور کتنی دیر تک جائیں، یہ تو ایک الگ حقیقت ہے، اور ہمارے اس پر بیانات اور خطابات موجود ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پر بعض روایات میں یہ کہا گیا کہ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ معراج کی رات حضرت جبریل کو دیکھا ہے، یہ کہا گیا۔ سو اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ رہا ہوں۔ بعد مفسرین اس طرف گئے کہ سخت قوتوں والے طاقتور سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، اور سکھانے سے مراد تعلیم الہی سکھانا ہے، یعنی وہی الہی پہنچانا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شدید القوا ذو مرہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اپنی ذات کو اس وصف کے ساتھ ذکر فرمایا، معنی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے تعلیم فرمائی ہے۔ یہ بات تفسیر روح البیان میں ہے۔ اور عام مفسرین نے فاستویٰ کا فاعل حضرت جبرائیل کو قرار دیا ہے، اور یہ معنی لیے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنی اصلی صورت پر قائم ہوئے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصلی صورت میں ملاحظہ فرمانے کے لیے خواہش ظاہر کی تھی۔ تو حضرت جبریل جانب مشرق حضور کے سامنے نمودار ہوئے تو ان کے وجود سے مشرق سے مغرب تک بھر گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی انسان نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کو دیکھنا تو صحیح ہے اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے کہ اس آیت میں حضرت جبرائیل کو دیکھنا مراد ہے، بلکہ ظاہر تفسیر میں یہ ہے کہ مراد فاستویٰ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان عالی اور منزلت رفیع میں استواء فرمانا ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر استواء فرمایا، اور حضرت جبریل سدرۃ المنتہا پر مستوائے، حضرت جبریل سدرۃ المنتہا پر رک گئے، آگے نہ بڑھ سکے۔ انہوں نے کہا اگر میں ذرا بھی آگے بڑھوں تو تجلیات جلال مجھے ڈالیں گی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور مستوائے عرش سے بھی گزر گئے۔ تو حضرت مترجم اقدس قدس سرہ کا ترجمہ اس طرف مشیر ہے کہ استواء کی اسناد حضرت رب العزت عز و جل کی طرف ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ یہی قول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، اور عام مفسرین اسی طرف گئے ہیں، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے جلووں کی تجلیات ربانیہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا، حضور کے دل نے اس کی تصدیق کی۔ چشم مبارک نے جو دیکھا، آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اس رویت اور معرفت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک یا تردد نہ ہوا،
بعد مفسرین نے یہ کہا کہ حضرت جبرائیل کو دیکھا، لیکن مذہب صحیح یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا. اور یہ دیکھنا کس طرح تھا، چشم سر سے یا چشم دل سے، اس میں مفسرین کے دونوں قول پائے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب العزت کو اپنے قلب مبارک سے 2 بار دیکھا. ایک جماعت اس طرف گئی کہ آپ نے رب عز و جل کو حقیقتاً چشم مبارک سے دیکھا. یہ قول حضرت انس بن مالک کا ہے اور حضرت حسن کا ہے اور حضرت اکرمہ کا ہے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صاحبزادے حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی خلت اور حضرت موسیٰ کو کلام عطا کیا. حضرت ابراہیم کو خلت کا مقام، حضرت موسیٰ کو کلام کا مقام عطا کیا، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا. حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 بار کلام فرمایا. 2 بار کلام فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے طور پر 2 بار کلام فرمایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دیدار کرایا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیدار کا انکار کیا اور اس آیت کو حضرت جبریل کے دیدار پر محمول کیا اور فرمایا کہ جو کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا. اور سند میں لا تدرکہ الابصار تلاوت فرمائی. یہاں چند باتیں قابل لحاظ ہیں. ایک یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نفی میں ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات میں ہے. اور قانون تفسیر یہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں نفی ہو فضیلت کے اعتبار سے اور ایک چیز کے بارے میں فضیلت کے اعتبار سے اثبات ہو، تو جس طرف اثبات ہوگا دلیل اس کی طرف ہوگی، وہ زیادہ مقدم ہوگا. تو چونکہ نفی کی طرف حضرت عائشہ ہیں اور اثبات کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ بھی صحابی رسول، یہ بھی صحابیہ، تو اس وجہ سے ہم دونوں محدثین کے درمیان ایک کہتے ہیں کہ دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوا اور دوسرے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار اللہ تعالیٰ کا ہوا. تو محدثین کا اور مفسرین کا قول یہ ہے اور اس پر اصول یہ ہے پوری امت کا کہ جس میں فضیلت کی بات ہو اور ایک طرف انکار ہو رہا ہو اور ایک طرف اقرار ہو رہا ہو تو زیادہ وزن اقرار کا ہوگا، مانی جائے گی بات اقرار کی. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ نہیں قبول کیا جائے گا، جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اسی کو قبول کیا جائے گا. اور چونکہ حضرت عائشہ نے یہ کلام حضور سے نقل نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں نے رب کو نہیں دیکھا، بلکہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا اپنا تبصرہ ہے، تو آیت سے اپنے استنباط پر اعتماد فرمایا ہے. تو یہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے اور اس آیت میں ادراک یعنی احاطہ کی نفی ہے نہ کہ رویت کی. مسئلہ صحیح سن لو. مسلمانوں ارد گرد وہ لوگ گمراہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں معراج کی رات حضور کو دیدار نہیں ہوا اور یہ خواہ مخواہ معراج کی شب کو مناتے ہیں اور یہ اور وہ بہت ساری باتیں لوگ بناتے ہیں. صحیح مسئلہ سن لیجئے. صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف فرمائے گئے. مسلم شریف کی حدیث مرفوع سے بھی یہ ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بحر الامت ہیں وہ بھی اسی پر ہیں. اور مسلم شریف کی حدیث ہے رأیت ربی بعینی و بقلبی. مسلم شریف کی حدیث ہے حضور نے فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل کی آنکھ سے بھی دیکھا. حضرت حسن بصری قسم کھاتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے اس کا قائل ہوں، حدیث ابن عباس کا قائل ہوں، اور حضور نے اپنے رب کو دیکھا.
کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے حضور نے اپنے رب کو دیکھا، 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 حضور نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل اتنی دیر تک فرماتے رہتے تھے کہ ان کی سانس ٹوٹنے لگ جاتی تھی، اس وقت تک فرماتے رہتے تھے حضور نے اپنے رب کو دیکھا، حضور نے اپنے رب کو دیکھا۔